بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریختہ کی دنیا میں آپ کا اپنا ٹیچر محمد اکرم خان حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں اردو کا پرچہ حل کرنے کا مکمل طریقہ کار آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج میں نے جس سوال کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کلاس نہم سوال نمبر 2، اشعار کی تشریح۔ یہ اسٹوڈنٹ تو سب سے پہلے آپ نے اوپر مین جو آپ نے ہیڈنگ دینی ہے وہ سوال نمبر لکھنا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح آپ نے سوال نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد نچلی لائن پہ آپ نے اشعار کی تشریح لکھنا ہے۔ اشعار کی تشریح، عزیز طلباء ایک بات بتاتا چلوں کہ سوال نمبر 2 میں حصہ غزل اور حصہ نظم سے کل 7 اشعار دیے جاتے ہیں، جن میں سے 5 اشعار کی تشریح کرنا ہوتی ہے۔ اس میں حصہ غزل سے 3 اشعار ہوتے ہیں اور حصہ نظم سے 4 اشعار۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حصہ نظم کے 4 اشعار میں سے آپ نے 3 کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور حصہ غزل کے 3 اشعار میں سے آپ نے 2 اشعار کی تشریح کرنا ہوتی ہے۔ اس طرح آپ نے کل ملا کر 5 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اشعار کی تشریح لکھا، اس کے بعد حصہ نظم یعنی کہ آپ حصہ نظم کی تشریح کرنے لگے ہیں۔ حصہ نظم نیچے شعر نمبر، اس کے بعد آپ نے یہاں پر شعر مینشن کرنا ہے باقاعدہ۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ شعر خوبصورت اور مارکر سے لکھا جائے اور مصرعوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی کہ مصرے بڑے یا چھوٹے انداز میں نہیں لکھنا، یعنی کہ دونوں مصرے آپس میں برابر لکھے جائیں۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسٹوڈنٹ؟ نظم کا عنوان۔ نظم کا عنوان آج جس نظم کو میں مد نظر رکھ رہا ہوں وہ حمد ہے۔ تو حمد کے شاعر جو ہیں وہ مولانا الطاف سنہالی ہیں۔ نظم کا عنوان کے بعد شاعر کا نام، اور اس سے نظم کا عنوان یا شاعر کے نام کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ربط کی علامت لگانی ہے۔ یہ جس طرح میں نے یہ لگائی ہے ربط کی علامت۔ ربط کی علامت لگانے کے بعد آپ نے نیچے شاعر کا نام لکھنا ہے، اور شاعر کا آپ نے وہ نام لکھنا ہے جو آپ کی کتاب پر دیا ہوا ہے، یعنی کہ جو آپ کی درسی کتاب پر نام ہے آپ نے وہی لکھنا ہے۔ اکثر بچے ایسا کرتے ہیں کہ اس نام میں کمی یا بیشی کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو شاعر کا نام ہوتا ہے اس میں کمی بیشی کر دیتے ہیں اپنی طرف سے، محمد مولانا لکھ دیا یا مولانا الطاف احمد، مثال کے طور پر جیسا نام ہوتا ہے ویسا نہیں لکھتے، تو اس طرح آپ کو مارکس نہیں دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو تخلص ہوتا ہے، تخلص کے اوپر تخلص کی علامت جو ہے یہ والی، یہ آپ نے لگانی ہوتی ہے۔ اس کے بغیر بھی پیپر آپ کا متاثر ہو سکتا ہے۔ جی ہاں اسٹوڈنٹ، تو اس کے بعد مفہوم۔ مفہوم کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے؟ وہی ربط کی علامت۔ تو مفہوم کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ تشریح کا آغاز کرنا ہے۔ عزیز طلباء ایک بات یاد رکھیے گا کہ تشریح کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ تفصیلیہ کی علامت لگانی ہے۔ یہ تفصیلیہ کی علامت ہے۔ جی ہاں اسٹوڈنٹ، تو یہ کیا ہے؟ تفصیلیہ کی علامت ہے۔ تفصیلیہ کی علامت جو ہوتی ہے یہ ربط کی علامت لگانے کے بعد ختمہ کی علامت لگائی جاتی ہے، تو اس طرح یہ تفصیلیہ کی علامت بن جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے نچلی لائن سے تشریح کا آغاز کرنا ہے۔ تشریح کا آغاز کرنے کے لیے آپ نے چند ایک مخصوص جملے جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، چند ایک مخصوص الفاظ آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے یہاں پر منشن کرنے ہیں۔ تو اس میں آپ نے یہاں پہ یہ لکھنا ہے کہ تشریح طلب شعر میں شاعر کہنا چاہتا ہے یا شاعر فرماتا ہے، یا پھر آپ نے لکھنا ہے کہ زیر تشریح شعر میں
شاعر کہتا ہے، اس کے بعد اپنی بات کا آغاز کرنا ہے۔ اگر ہو سکے تو نظم کا، بلکہ اس کا جو فنی تعارف ہے، یعنی شاعر کا فنی تعارف جو ہوتا ہے، اس میں سے چند ایک سطور آپ نے یہاں پر لکھنی ہوتی ہیں۔ اس سے آپ کی تشریح جو ہے وہ بہت ہی کامیاب اور بہترین تشریح بن سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ ایک بات وضاحت کرتا چلوں، ایک فنی تعارف ہوتا ہے اور ایک شخصی تعارف ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ آپ نے فنی تعارف لکھنا ہے، تھوڑا سا لکھنا ہے، 2-3 لائنیں آپ نے فنی تعارف کی لکھنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے متعلقہ شعر کی تشریح کرنی ہے۔ تشریح کرتے وقت آپ نے درمیان میں کوئی حوالے کا شعر یا پھر کوئی حدیث مبارکہ، آیات مبارکہ، اس کو آپ نے کوماز کے اندر لکھنا ہے۔ تو اس طرح آپ اس تشریح کو مکمل کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شعر کی تشریح جو ہوتی ہے اس کی سپیس کتنی ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ کتنی تشریح مناسب ہوتی ہے ایک شعر کی۔ تو عزیز طلبہ، اس میں اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ میٹرک سطح پر ایک شعر کی جو تشریح ہے وہ کم از کم 1.5 صفحہ کیوں نہ ضروری ہے۔ 1.5 صفحہ سے مراد کہ 1 سائڈ مکمل ہونی چاہیے، اور اسی پیج کی جو دوسری سائڈ ہے وہ کم از کم آدھا حصہ اس کا بھی مکمل ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ کل میں آپ کو غزل کے اشعار کی تشریح کرنے کا طریقہ سمجھاؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ خدا حافظ۔